بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ کہ عالمی ادارہ صحت کا پاکستان میں لاک ڈاؤن کی نرمی سے متعلق تشویش کا اظہار۔ بھارت کورونا کا دنیا کا بدترین خطہ بن گیا۔ برطانوی اخبار۔ آئی سی سی کے نئے چیئرمین کا انتخابی عمل شروع۔ نیپالی پارلیمنٹ نے بھاری اکثریت سے نیا نقشہ منظور کر لیا۔ بھارت کی کورونا کے خلاف حکمت عملی بری طرح فلاپ۔ عالمی میگزین۔ کورونا دوا سے متعلق صدر رجب طیب اردوان کا ایک اہم اعلان۔ سعودی عرب میں کورونا ٹیسٹ رپورٹ پیسوں سے منفی کروا لی۔ چکنائی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں، نئی تحقیق۔ حسد، جلن اور منفی رویہ فالج کی سب سے بڑی وجہ، جدید تحقیق۔ کھانسی کی وجوہات اور احتیاطیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان میں لاک ڈاؤن کی نرمی سے متعلق تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1 اور 22 مئی کو پابندیاں اس وقت اٹھائی گئیں جب ملک اس فیصلے کے لیے بنیادی تقاضوں پر پورا نہیں اترتا تھا۔ وزیر صحت یاسمین راشد کے نام عالمی ادارہ صحت نے اپنے خط میں کہا ہے کہ اگرچہ کورونا کے موجودہ مریضوں کی زیادہ تر تعداد بڑے شہروں میں ہے، تاہم یہ وبا ہر ضلع میں پھیل چکی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے 12 اپریل سے سماجی فاصلے کے اقدامات اور اسکولوں کی بندش سمیت سفری پابندیوں جیسے فیصلے کیے۔ تاہم 1 مئی اور بعد ازاں 22 مئی کو لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں دی جانے والی رعایت کے باعث کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آئی۔ اس کے علاوہ خط میں یومیہ 50,000 ٹیسٹ کرنے اور صحت عامہ کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی تجاویز بھی دی گئی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق جو بھی ملک لاک ڈاؤن کی پابندیاں ختم کرنا چاہتا ہو، اس کا ان شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے۔ بیماری کا پھیلاؤ قابو میں ہو، نظام صحت ہر کیس کی تشخیص، ٹیسٹ، قرنطینہ اور علاج کرنے اور متاثرین کے رابطے میں آنے والوں کا سراغ لگانے کے قابل ہو۔ اسکولوں، کارگاہوں اور دیگر اہم مقامات پر احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہوں، نئے مریضوں کی آمد سے نپٹنے کی استطاعت پیدا کر لی گئی ہو۔ عوام کو وبا کے بعد پیدا شدہ حالات میں زندگی گزارنے کے لیے شعور، آگاہی اور مدد فراہم کی جا رہی ہو۔ WHO کے مطابق پاکستان ان شرائط پر پورا نہیں اترتا اور ملک میں کورونا کے پھیلاؤ کی شرح تشویشناک ہو چکی ہے۔ غیر ملکی اخبار فائنینشل ٹائمز نے بھارت کی کورونا وبا کے خلاف حکمت عملی کو بری طرح ناکام قرار دے دیا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق 1.4 ارب آبادی والا ملک بھارت کورونا کی 7,500 اموات کے ساتھ دنیا کا بدترین خطہ بن گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی نے 500 کورونا مریضوں پر 24 مارچ کو دنیا کا ظالمانہ لاک ڈاؤن کیا اور فتح کا نعرہ لگایا، لیکن پھر تباہ ہوتی ہوئی معیشت کے باعث مئی کے آخر میں لاک ڈاؤن ختم کیا، جس کے بعد مرض کا پھیلاؤ مزید بڑھ گیا اور ہسپتال بھر گئے۔ بین الاقوامی اخبار کے مطابق مودی کا بھارت کورونا کی طوالت برداشت کرنے کو تیار نہیں اور لاک ڈاؤن حکمت عملی بری طرح ناکام ہو گئی۔ کاروبار بند، ٹرانسپورٹ معطل اور مزدور بے روزگار ہو گئے۔ لاکھوں افراد کچی آبادی صنعتی علاقوں سے بنا معاش پھنسے رہے، جبکہ بیشتر اپنے اپنے دیہاتوں کو پیدل چل پڑے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں لاک ڈاؤن سے سنگین معاشی بحران پیدا ہوا، 14 کروڑ افراد بے روزگار ہوئے، جبکہ کورونا مریض 9,439 یومیہ ہو چکے ہیں۔ مودی کی پالیسیوں کے باعث ہندوستان 40 سال میں پہلی مرتبہ شدید کساد زاری یا ریسیشن سے گزر رہا ہے۔ اخبار نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جولائی کے آخر تک بھارت میں کورونا کے مریض عروج پر پہنچ جائیں گے۔ لاک ڈاؤن کے بعد بھارتی معیشت مخدوش ہو گئی، جبکہ کورونا مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ شہروں سے دیہی علاقوں کو جانے والے مزدور کورونا پھیلاؤ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز نے کورونا کے بعد ٹڈی دل کو ہندوستانی معیشت کے لیے دوسرا بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹڈی دل کے غول بھارتی معیشت اور غذائی پیداوار کے لیے دوسرا بڑا خطرہ ہیں۔ بھارتی حکومت نے $266 ارب یا شرح نمو کے 10% مالیاتی پیکج کا اعلان کیا، تاہم در حقیقت ہندوستانی مالیاتی پیکج صرف شرح نمو کا 1.5% ہے۔
بھارت اب محدود پابندیوں، ٹیسٹنگ، ڈیٹا تبادلہ، ماسک اور صفائی کا سوچ رہا ہے۔ آئی سی سی کے نئے چیئرمین کا انتخابی عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں نئے چیئرمین کے انتخابی عمل کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ گزشتہ ماہ تک انگلینڈ کے کولن مضبوط امیدوار تھے، مگر بعد میں بھارتی سوربھ گنگولی اور پاکستانی احسان مانی کا نام بھی بطور امیدوار سامنے آ گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک مخصوص بورڈ ممبر پی سی بی کے چیئرمین احسان مانی کو عالمی گورننگ کونسل کا نیا سربراہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئی سی سی بورڈ میں 17 ووٹس ہیں، ان میں سے 12 مستقل ممبران، 3 ایسوسی ایٹس، 1 غیر جانبدار ممبر اور 1 سبکدوش ہونے والے چیئرمین منوہر شامل ہیں۔ اگر کسی مخصوص یا بااثر بورڈ کے کنٹرول میں 4 سے 5 ووٹ ہیں تو پھر الیکشن کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو کیا گنگولی اس میں حصہ لیں گے؟ کیا موجودہ صورتحال میں مانی کو پی سی بی آئی کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے؟ ہمیں فی الحال دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ بھارت کی مخالفت اور ناراضگی کے باوجود نیپالی پارلیمنٹ نے ان علاقوں کا جن پر بھارت اپنا دعویٰ کرتا ہے شامل کرتے ہوئے نیپال کا نیا سیاسی نقشہ منظور کر لیا ہے۔ بھارتی سرحد سے جڑے 3 متنازع علاقے نیپال کے نقشے میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ یہ ترمیم بل ایوان زیریں میں بحث کے لیے پیش کیا گیا، جسے اراکین نے بھاری اکثریت سے منظور کر لیا ہے۔ اپوزیشن سمیت بھارت نواز سیاسی جماعتوں نے بھی بل کی حمایت کی۔ نیپال کے نئے سیاسی نقشے میں لیپو لیک، لیپیا دور اور کالا پانی کو نیپال کی سرحد کے اندر دکھایا گیا ہے۔ 6 ماہ قبل بھارت نے اپنا نیا سیاسی نقشہ جاری کیا تھا، جس میں ان علاقوں کو انڈیا کا حصہ بتایا گیا تھا، جبکہ نیپال ایک طویل عرصے سے ان علاقوں کا دعوے دار ہے۔ حال ہی میں بھارت نے لیپو لیک کے راستے مانسوروور جانے والے ایک راستے کا افتتاح کیا، جس پر نیپال نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر بھارتی میڈیا اور سیاستدان اس اقدام پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی کے ماہرین مقامی سطح پر ایسی دوا تیار کریں گے جس کی مدد سے کورونا کا علاج ممکن ہوگا۔ ترکی کے سائنسی اور طبی ماہرین مقامی سطح پر فیوی پیرویر نامی دوا تیار کریں گے جو کورونا کے علاج کے لیے مفید ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دوا ترکی میں مقامی سطح پر تیار کی جائے گی، جس کے بعد اس کا تجربہ بھی کیا جائے گا۔ ترکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک بھر میں ہونے والے لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بے روزگاری کے خلاف ایک پروگرام تیار کیا ہے، جس کے تحت اپریل سے جون میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہونے والوں کو ملازمتیں فراہم کی جائیں گی۔ ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد 65 سال سے زیادہ عمر کے شہری صبح 10 سے رات 8 بجے تک روزانہ گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی، جبکہ 18 سال سے کم عمر بچوں پر والدین کے بغیر نکلنے پر پابندی ہوگی۔ سعودی عرب نجران ریجن کی پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ 2 افراد جن کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا انہوں نے رشوت دے کر اپنا ٹیسٹ منفی کروا لیا ہے۔ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان سے تحقیقات کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا کہ انہوں نے ایک سعودی شہری کے ساتھ مل کر منفی کورونا ٹیسٹ رپورٹ تیار کروائی تھی، جس کے عوض انہوں نے رشوت بھی دی تھی۔ نقلی رپورٹ بنانے میں معاونت کرنے والے سعودی شہری کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تفتیش کے بعد ملزمان کو پروسیکیوشن کے ادارے کے حوالے کیا جائے گا۔ ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ چکنائی صحت دشمن نہیں۔ مغربی پروپیگنڈے نے جس غذائی مادے کو نصف صدی تک مضر صحت بنائے رکھا، اس کی خوبیاں سامنے آنے لگی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ سے لے کر جنوبی افریقہ، پاکستان اور انڈونیشیا تک کم چکنائی اور کولیسٹرول والی غذائیں مارکیٹ میں آتی رہیں۔ بہت سے لوگوں نے سرخ گوشت اور انڈا کھانا ترک کر دیا۔ چکنائی کی کمی کی وجہ سے شوگر کی قسم اول نے لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ امراض قلب بھی ہر سال لاکھوں انسان مار ڈالتے ہیں۔ لوگ موٹاپے سے ڈرنے لگے ہیں، لیکن اب نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ چکنائی مضر صحت نہیں ہے۔ چکنائی جلد اور بالوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ چربی نازک اندرونی اعضاء کو چوٹوں سے بچاتی ہے اور جسم کا ٹیمپریچر متوازن رکھتی ہے۔ 1960 میں امریکی سائنسدانوں نے چکنائی کو مضر صحت قرار دیا تھا۔
امریکی ماہرین نے اپنی تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے منفی سوچ، حسد اور جلن میں مبتلا افراد میں فالج کے حملوں کا خطرہ دگنا ہو جاتا ہے۔ امریکی طبی میگزین دی ریسرچ ان اسٹروک میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق ماہرین نے 45 سے 84 سال کی عمر کے 6700 افراد کی ذہنی کیفیت اور ان کے رویوں سے متعلق معلومات اکٹھی کی گئیں۔ تحقیق کے دوران ذہنی دباؤ، غصے اور دوسروں کے خلاف نفرت کے احساسات میں مبتلا افراد کی حالت پر 2 سال تک نظر رکھی گئی۔ تحقیق کے دوران ماہرین نے اندازہ لگایا کہ جن افراد میں دوسروں کے خلاف حسد اور نفرت کے جذبات زیادہ تھے، ان میں دیگر افراد کے مقابلے میں فالج کے امکانات بھی دگنا زیادہ تھے۔ دنیا میں انسان کی اوسط عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیاتی خصوصیات اور بیماریوں کے باہمی تعلق کے بارے میں بھی تحقیق ضروری ہوتی جا رہی ہے۔ فالج اور انسانی نفسیات کے مابین گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ ماضی میں فالج کے خطرات سے متعلق تحقیق میں تمام تر توجہ اس کی روایتی وجوہات پر مبذول کی جاتی رہی ہیں، لیکن نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ فالج کے حملوں کی وجوہات میں اتنی ہی اہمیت نفسیاتی خصوصیات کی بھی ہے۔ اکثر لوگ کھانسی کی عام شکایت دور کرنے کے لیے چند سادہ اور گھریلو نسخوں کا سہارا لیتے ہیں جو کارآمد بھی ثابت ہوتے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں یہ نظام تنفس میں خرابیوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے حلق کی سوزش، سانس کی نالی میں انفیکشن یا پھیپھڑوں کے مسائل جنم لیتے ہیں، اور مؤثر علاج نہ کیا جائے تو یہ مسئلہ خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ کھانسی کی شکایت 3 ہفتے سے زائد عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ عام طور پر بازار میں دستیاب ادویات کے استعمال سے افاقہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں کھانسی سے نجات حاصل کرنے میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ جب پھیپھڑوں کی مخصوص نالیوں میں خرابی پیدا ہو جائے تو برونکائٹس کا عارضہ جنم لیتا ہے، اور اس کے ابتدائی مرحلے میں مریض کو خشک کھانسی کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مکمل علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بیماری سے متاثرہ فرد کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ سانس کے مریضوں میں یہ مسئلہ نہایت ہی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو کان کنی، دھاتی اور کیمیائی سے متعلق کارخانوں اور روزانہ دھول مٹی میں کام کرتے ہیں، ان میں پھیپھڑوں کی خرابی اور کھانسی کی تکلیف عام ہے۔ اس کا مؤثر اور بروقت علاج نہ ہونے کی صورت میں پھیپھڑوں کے سرطان یا کینسر کا مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کھانسی کا زور توڑنے کے لیے حلق کو خشکی سے بچانا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ ناک اور گلے کی سوزش میں افاقے کے لیے معمولی مقدار میں نمک ملے گرم پانی کی بھاپ لینا چاہیے۔ اسی طرح کھانسی پر بھی اس کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔